السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کا تذکرہ آج ہونے والا ہے، اور خلیفہ ثالث کو شہید کیا گیا، اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے تھا جو سیدنا عثمان بن عفان کے دشمن بن چکے تھے، لیکن خلیفہ ثالث نے جوابی کارروائی کرنے سے منع کیا، مدینے کو خون سے رنگنے سے منع کیا۔ اور خلیفہ ثالث کا وہ خطبہ مجھے یاد آتا ہے جو مسند احمد میں ہے، اتنا زبردست خطبہ جو حضرت عثمان بن عفان نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیا، اور کہنے لگے کہ لوگوں، جب ہم مدینہ آئے تھے تو مسجد نبوی بڑی تنگ تھی، مسجد نبوی زیادہ وسیع نہیں تھی، لوگ بڑے کم بیٹھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر میں، اس کی توسیع میں اپنا پیسہ لگا کر جنتی ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو کیا میں وہ شخص نہیں تھا جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مسجد نبوی کو بڑا بنایا؟ یہ حضرت عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، حضرت عثمان کو جمعہ کا خطبہ دینے سے روکا جا رہا ہے، حضرت عثمان کو نمازیں پڑھانے سے روکا جا رہا ہے۔ خلیفہ ثالث عمر بن خطاب کا ساتھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا ساتھی، اپنے مکان پہ کھڑے رہ کر یہ خطبہ دے رہے۔ کیا میں نے مسجد نبوی کے لیے زمین نہیں دی تھی؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی نہیں کہا تھا؟ حضرت عثمان نے اس کے بعد کہا کہ جب ہم مدینے میں آئے تو مدینے میں ایک ہی ایسا کنواں تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا، جس کا پانی میٹھا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے یہ روایت۔ تو حضرت عثمان نے کیا میں اس وقت اس کنویں کو خرید کر میں نے نہیں دیا تھا؟ نبی نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ عثمان تم جنت میں جاؤ؟ تو میں نے نبی کی بات سن کر مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف نہیں کر دیا تھا؟ پھر آج کیوں مسلمان مجھے اس کنویں سے پانی پینے نہیں دیتے؟ پھر آج کیوں یہ چند لوگ اڑے ہوئے ہیں؟ اور آپ یقین مانیے حضرت عثمان روزے سے تھے، عثمان بن عفان روزے سے تھے، اور وہ جس پانی سے روزہ چھوڑنے جا رہے تھے وہ سمندر کا کھارا پانی تھا۔ یعنی باقی لوگ اس قدر حضرت عثمان کو پریشان کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے کہ یہ چیزیں جو فارس کے لوگ بھی نہیں روکتے، جو یہود اور نصارہ بھی نہیں روکتے، انہوں نے اپنے خلیفہ کے لیے میٹھا پانی مسجد میں آنا روک دیا، جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِ۔ یہ سب سے بڑا ہے وہ ظالم جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، کیا میں نے یہ بیر روما خرید کر نہیں دیا، مسلمانوں کو وقف نہیں کیا؟ تو آج مسلمان مجھے اس کنویں سے پانی پینے نہیں دیتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ لوگوں، کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں ہے، وہ تذکرہ یاد نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر یہ کہا، تو کیوں جنبش کر رہا ہے، تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہے۔ تو نبی نے مجھے زبان نبوت سے شہید نہیں کہا تھا؟ اب جب قیامت کے دن، یہ جملہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتانے لگا ہوں، قیامت کے دن جب عثمان بن عفان اٹھائے جائیں گے، اس کا یقین ہے، ہمیں ایمان ہے آخرت پر ہمیں، تو زبان نبوت نے جسے شہید کہا ہو
ذرا آپ سوچئے کیا وہ جنت ہی نہیں ہوگا؟ عثمان کی برائیاں کرنے والے لوگوں، اللہ رب العزت نے عثمان بن عفان کو جنت میں داخل کر دیا زبان نبوت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے، تو کیوں حرکت کر رہا ہے، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق تو شہید ہے، تو کیا اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان نہیں تھے؟ کیا زبان نبوت نے عثمان بن عفان کو شہید نہیں کہا؟ آج لوگوں کی زبانیں نہیں تھکتی، حضرت عثمان بن عفان کی برائی کرتے ہیں، لیکن مبارک بادی کے مستحق ہے وہ لوگ جو حضرت عثمان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، جو پیغمبر کے سچے جو ہے عاشق کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان شہید ہے، خلیفہ ثالث ہے، جنتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، اے لوگوں، کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے سفیر بنا کر مکہ بھیجا، اور جب میرے لوٹنے میں تاخیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دکھا کر یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت رضوان ہے، آئیے بیعت کیجیے۔ اس موقع پر سارے صحابہ نے بیعت کی، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ۔ کیا نبوت نے میرا نام لے کر بیعت نہیں لی تھی؟ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کی بے شمار خدمتیں کی، یہ تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے نمونے پیش کیے، بے شمار خدمتیں کی اور کئی مرتبہ زبان نبوت نے جنت کی بشارت دی۔ آج چند کم علم لوگ ان کی برائیاں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، انہیں یہ پڑھ لینا چاہیے، صحیح حدیثوں میں یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان نے کیا ساز و سامان نہیں دیا تھا اللہ کے راستے میں؟ حضرت عثمان بن عفان کے بڑے احسان ہیں اسلام پر، اس لیے حضرت عثمان کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے خیال کرے نوجوان حضرات۔ آپ کسی کے بہکاوے میں آ کر اور عید غدیر کے نام پر آپ خوشیاں منا رہے ہو، دراصل آپ کو خوشی اس لیے منانے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کو بھول جاؤ، آپ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کو بھول جاؤ، اس لیے ان کے احسانات کو بھول جاؤ، ان کے نام لینے والے نہ بنو، اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ عید غدیر مبارک ہو، عید غدیر مبارک ہو۔ یہ خوشی ہمیں بھی ہے کہ اللہ نے کہا اپنے پیغمبر کی زبان سے، پیغمبر محمد الرسول اللہ نے کہا من کنت مولا فعلی مولا۔ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن یہ غم اتنا بڑا ہے، شہادت حسین کو سن کر ہم اپنی خوشیوں کو روک دیتے کہ نہیں روک دیتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سفر کے مہینے میں اپنا کام کر لیں گے، لیکن اس مہینے میں ڈھول تماشا اور باقی تمام تر چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ خوشی کا اگر کوئی موقع بھی ہو تو اس طرح خوش نہیں ہوتے کہ پورے محلے کو، پورے گاؤں کو، پوری بستی کو بتا رہے ہیں، نہیں، اپنی خوشی کو اپنے تک رکھتے ہیں اور زبان پر یہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، لہٰذا خوشیوں کو اس طرح سے ظاہر نہ کرو، اس طرح سے ظاہر نہ کرو لیکن اس طرح سے نہ کرو۔ تو عثمان بن عفان کی شہادت پر آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ان کو صحابی رسول نہیں مانتے؟ حضرت عثمان بن عفان یہ وہ صحابی ہے جو اولین میں داخل ہے، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، انہیں کم تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کے فضائل پڑھے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دوہرا داماد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لاڈلا، بڑا لاڈلا۔ کئی ایسی روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بھی کی اور بتایا بھی کہ عثمان کے اوپر بہت سخت حالات آنے والے۔ جب ایک کنویں کے پاس اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، تو
تو جب ابو بکر آئے تو ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، جب عمر آئے تو عمر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، جب عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو اس کمرے سے داخل ہوگا، جو اس دروازے سے داخل ہوگا، اس پر بڑی تکالیف آئے گی، بڑی تکالیف آئے گی۔ اور تکلیف کا کیا کہنا، حضرت عثمان بن عفان روزے سے ہے اور انہیں بیر روما کا پانی پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو لگا دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے لگا دیا، اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس وہیں پر، لیکن باغی بڑی تعداد میں تھے، وہ حملہ آور ہوئے، آ کر گھر میں گھس کر حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ شہید ہونے سے پہلے حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ خواب میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق انہیں بلا رہے ہیں، جلدی کرو افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وہ اٹھ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا میرا خواب آیا ہے، لہذا حضرت عثمان کپڑے پہنے، کپڑے پہننے کے بعد اپنے غلاموں کو بلایا، جو ان کے غلام تھے سب کو آزاد کروایا، اور قرآن مجید لے کر پڑھتے بیٹھ گئے۔ مسجد میں داخلہ بند تھا، خطبہ نہیں دے سکتے تھے، مسجد میں داخلہ بند تھا، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ دین کا کام کرنے والوں پر لوگوں نے کیسے کیسے ظلم و ستم کھائے۔ حضرت عثمان کو یقین تھا کہ وہ شہید ہونے والے، اسی لیے انہوں نے جو ہے، میں پکی بات کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے بدلہ لینے سے منع کر دیا، قتل کرنے سے منع کر دیا۔ جب حضرت عثمان کو شہید بھی کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد جب حضرت عثمان کا برا حال ہوا، اس وقت بھی حضرت عثمان نے روکا کہ بدلہ نہ لو، اپنے گھر چلے جاؤ اپنے اپنے گھر۔ جب خبر دی گئی حضرت عثمان کے گھر سے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں، تو مدینے کے اندر ایک کوہرام چھا گیا، روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے لوگ امیر المومنین کے گھر بھاگے آنے لگے۔ حضرت علی کا قصہ میں بتاتا ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہ جب آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹوں کو دیکھا، حسن حسین کو، اور حضرت حسن کو تماچا مارا، حضرت حسین کے سینے پہ ہاتھ مارا کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہوئے۔ کتنی محبت کرتے تھے حضرت عثمان سے، کہ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کیسے شہید ہو گئے۔ یہ محبت ہے دونوں ساتھیوں کی، یہ دونوں کے درمیان محبت ہے۔ آج ان دونوں کی محبت لوگوں کو نظر نہیں آتی، کچھ برا چاہنے والے شر پسند لوگ حضرت عثمان بن عفان کی برائیاں کرتے ہیں اور اپنے منہ سے حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب پیمبر، دونوں دوست ہے، جگری ہے۔ بھلا بتائیے کیا آپ اپنے بیٹوں کو اپنے دشمن کے گھر پہ پہرہ داری کے لیے چھوڑو گے؟ محبت کرتے تھے، اسی لیے تو کہا کہ کیسے تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اور وہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار خاموشی کے ساتھ اپنے بابا کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، لیکن حضرت علی کی بھی یہ جو زندگی ہے وہ دردناک ہے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ بغیر آنسوؤں کے نہیں سنائی جا سکتی۔ انشاءاللہ العزیز ہم حضرت علی کی بھی زندگی بیان کریں گے۔ ابھی کربلا آنے والا ہے، تھوڑا اپنے دلوں کو تھام لے، مضبوط کر لے، کیونکہ اس میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ حضرت حسین پر توڑے گئے ہیں، وہ شہید کربلا، وہ معصوم شہید، اسے شہید کر دیا گیا، جو اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کے پورے کنبے کو، اس کے پورے گھرانے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو بیان کریں گے، لیکن یہ حضرت امیر المومنین خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کی زندگی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ چھت پہ آ کر جب وہ کھڑے رہے، یہ مسند احمد بن حنبل کا جب میں یہ خطبہ پڑھتا ہوں میرے آنسو رکتے نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ لوگوں
آج تم مجھے جس مسجد سے روک رہے ہو، کیا اس مسجد کو بڑا کرنے کے لیے، اس کی توسیع کے لیے کیا میں نے مال خرچ نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی؟ کیا میں نے بیری روما کا کنواں خرید کر تمہیں نہیں دیا تھا، جو کہ مدینے میں ایک کنواں میٹھا تھا، جس کا پانی میٹھا آتا تھا؟ کیا میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر میں سفیر بن کر نہیں گیا تھا اور نبی نے دست محمد کو دست عثمان کہہ کر بیت رضوان اسٹارٹ نہیں کیا؟ کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں کہ پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے، کیوں حرکت کرتا ہے، تیرے اوپر شہید ہے؟ کیا میں نے اللہ کے راستے میں لشکروں کو ساز و سامان نہیں دیا تھا؟ آج تم میرے ساتھ یہ ظلم و بربریت کا کام لے رہے ہو۔ اور جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہونے کے قریب آئے، حضرت عثمان نے لوگوں کو منع کیا، بدلہ نہ لینا، اللہ تم لوگوں کو ایک اچھا خلیفہ دے، ایک اچھا رہنما دے، یہ کہہ کر شہید ہوئے۔ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ظالموں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ تیسرا خلیفہ ہے۔ جب مسجد نبوی میں بیان دے رہے تھے شہید ہونے سے پہلے، جب انہیں روکا جا رہا تھا اس سے پہلے، تو ایک شخص اٹھ کر حضرت عثمان ابن عفان کا جو عصا تھا، دراصل وہ حضرت عثمان کا عصا نہیں تھا، وہ ابو بکر عمر نبی کا عصا، اس عصا کو توڑ دیا گیا اور مسجد کے کونوں کوپھیوں سے آواز نکلنے لگی کہ تم بیٹھ جاؤ، تم خطبہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ یہ بڑے سخی تھے، بڑے نرم مزاج تھے، نبی کریم نے ان کی تربیت کی تھی، نبی کریم کے اخلاق سے یہ وابستہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا۔ اور 18 ذوالحج کو یہ اسلامی چراغ بھی بجھ گیا۔ ان کا نام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں، اسلام کے 5 خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور 6 مہینے حضرت حسن کے بھی شامل کرتے بعض علماء۔ آفیشل طریقے سے 4 ہی خلیفہ ہیں، لیکن جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں کو دکھائیے، یا پھر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا حضرت عثمان کے مناقب پڑھیے۔ جب آپ پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں حضرت عثمان کی برائی نہیں کرنی۔ برائیاں بہت سارے لوگ کر رہے، ہمیں اچھائیاں پھیلانی ہے اور اچھا ہی کو بیان کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔